बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, खबरें ये हैं कि इमरान खान ने अपने वकला के ज़रिए ये पैगाम दे दिया कि मैं हर एक से बातचीत करने को तैयार हूँ, सियासतदानों से भी और अदारों से भी। ये क्या कहानी है? ये नया अंदाज है, क्योंकि पहले तो इनकार किया हुआ था। फिर बात यह है कि परवेज़ इलाही ने मोनेस इलाही की गारंटी देने से इनकार कर दिया। ये वाकया क्या हुआ, किस्सा क्या है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? फिर ग्रैंड अलायंस की तैयारियां शुरू हो गई। इसके पसे पर्दा क्या कहानी है, इसके मुहर्रकात क्या है? निगरान हुकूमत नाकाम और काबीना में मजीद इजाफे के इम्कानात। और पिछले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था ना कि पहिया जाम हड़ताल क्यों ना हो सकी, तो वक्त की कभी कभी ऐसे मैं नहीं कर सका था बात, तो उस पर भी अब बाद में कर दो। एक छोटी सी बात उस पर कर देता, बल्कि पहले ही बात ये कर लेते हैं कि पहिया जाम क्यों नहीं हो सकी। जमात इस्लामी ने भरपूर मुजाहरा किया, और बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी, बहुत सी जगह, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी हुई हड़ताल, पहिया जाम नहीं हो सका। उसकी 2-3 वजूहत थी। एक तो वजूहत यह है कि हमारी कौम में एक तजाद बयानी बहुत है, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब भी है कि जिन लोगों ने ये कहा, सिविल नाफरमानी की बातें की और जो कुछ किया, तो इमरान खान साहब ने कहा था, लेकिन वो नहीं हो सकी थी। क्यों नहीं हो सकी थी? यही तजाद बयानी कि हम बिल जलाने के बजाय हमने फोटो कापी जला दी थी। इसी तरह अब जो हड़ताल, तो उसमें 2-3 मुहर्रकात थे। एक था उसी दिन श्रीलंका में पाकिस्तान और इंडिया का मैच, यानी भारत का मैच, और आपको पता है तो किसी जंग से कम नहीं होता, लिहाजा भाई कौम उधर मसरूफ़ हो गई। यानी हड़ताल के दौरान भी मैंने देखा, जो एज ए रिपोर्टर या हमारे जो साफ़ी बताते हैं वो, कि जनाब वहाँ भी लोग पूछ रहे थे कि मैच तक ही बने, जिंदाबाद मुर्दाबाद हुकूमत से कर रहे हो, और साथ में कि मैच तक ही बने, बिल नहीं जमा कराने, बिल साड़ दो। वो पाजी मैच शुरू है कि नहीं? कोई बारिश शुरू हो गई थी, तो बारिश हो गई, 1-1 पॉइंट दोनों का हो गया, नहीं हुआ मैच, मतलब पूरा नहीं कल हो सका। लेकिन बहरहाल नारे वहाँ ये लग रहे थे कि शाहीन अफरीदी ने कमाल करता, तो जहाँ हमारी ये चीज़ हो। अब दूसरी चीज़ ये कि वक्त तो आ गया, बिल तो जमा होने। अब देखना ये है कि जमात इस्लामी बिल जमा कराती है कि नहीं, किस तादाद में बिल जमा नहीं होते। तो भाई जमा सब ने करा देना है, और इमरान काकड़ साहब ने भी कहा था कि मेरे इख्तियारात नहीं, जमा नहीं करा रहे। अब कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत नाकाम हो गई। नाकाम कहाँ से होगी? उसका मैंडेट ही नहीं है। उसका मैंडेट इलेक्शन कराना, उसका मैंडेट नहीं है। ये सारी IMF से मुज़ाकरात नहीं कर सकती। उन्होंने एक खत लिख दिया, जो शमशाद अख्तर ने कहा था कि जी हमने इजाज़त मांगी है, इजाज़त उन्हें कितों देनी है, तुझे लिख के देता सी ऐसा ऐसा कराएंगे। तो आपकी हुकूमतों ने किया। आप जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है? चाहे आप वो चाचू की हुकूमत को कह दें, शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदार ठहरा दें, चाहे आप इमरान खान की हुकूमत को कर दें। जिसे मुआहदा किया था, मुआहदा तोड़ दिया था, फिर बाद में फिर मुआहदा नाकों से लकीरें काट के हमने किया, मिन्नत तरला करके किया, बल्कि वो कहते हैं काने फाड़ के कीता सी मुआहदा। तो वो मुआहदा कैसे बदल सकता है? अब तो छुरी के नीचे आए हुए हैं। तो ये मामला तो ऐसे ही है। मैंने कहा था कि हमें खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें खुद अपने अखराजात को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें खुद ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी यही कि लैंड लॉसेस जो हैं या कुंडा सिस्टम है, या उनको पकड़े ना, बड़े चोरों को वहाँ से पैसे लाए, उनको बड़े बड़े जुर्माने करके करें। और इधर सब्सिडी नहीं दे सकते, दूसरे अंदाज में रियायत दें, कोई भी रियायत करें इनमें, अपने लगाते रहे टैक्स वैक्स जो लगाए, लेकिन दूसरे अंदाज में उनका रियायत करें। तो गरीब तो तंग है ना, परेशान है ना, ये तो एक हकीकत है। तो अब नाकाम किया, अभी नाकाम तो कुछ भी नहीं, अभी जुम्मा 8 दिन में। लेकिन नाकाम है कि हमारे दोस्त मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जिस अंदाज में उनको अपनी ड्यूटी देनी चाहिए थी, क्योंकि बड़े वो जारहाना अंदाज में एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल भी थे, तब भी उन्होंने बहुत अच्छी काम किया, लेकिन उस तरह भी उस यानी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। तो लोग कहने लगे, फ़ौरन तनकीद करने लग जाते हैं, लोग इंतज़ार नहीं करते कि अभी दिन कितने हुए। तो ये भी एक मसले मसाइल। तो कह रहे हैं कुछ मज़ीद इजाफा हो रहा है काबीना में, और काकड़ साहब के पास इतने इख्तियारात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि निगरान हुकूमत तो एक ख़ास मैंडेट के तहत आती है, और ख़ास यानी अंपायर लेके आते हैं, यानी इस्टेब्लिशिंग उनकी हुकूमत होती है, तो उसमें है। अब उनके पास एक पावर थी, थोड़ी बहुत जितनी पावर है वो अब इससे ज़्यादा नहीं है, कि उन्होंने एक छोटी सी पावर इस्तेमाल की और उन्होंने बलूचिस्तान में अपने 21-22 साल बेटे को वज़ीर बना लिया, बस इससे ज़्यादा क्या।
باقی کوئی وہ نہیں ہے کہ نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ. انٹرنیشنل لیول پہ تو انہوں نے کینیا جانا تھا, وہ کینیا نہیں جا رہے, ان کو روک دیا گیا, یہ رک گئے کہ معاملات اچھے نہیں ہیں ملک کے, لہٰذا ہم بیٹھ گئے. تو اب معاملات تو یہ ہے. اب اگلی بات آتے ہیں ادھر, یہ ایک اور جو ہے کہ گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے, گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ سپہ سالار نے پچھلی حکومت سے مل کے اور سارے سیاستدانوں سے مل کے, انہیں اتحادی حکومت سے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایجنڈا نمبر 1 ہے معاشی بدحالی کے خاتمے کا. لہذا اس سلسلے میں اب بھی ان کی یہی رائے ہے کہ جناب یہ باقاعدہ انتظام کیا جائے اور ایک گرینڈ جو ہے ڈائلاگ کیا جائے تمام سیاستدانوں سے, تاکہ اگلے الیکشن میں کوئی بھی جیتے, الیکشن جب بھی ہوں جو مرضی جیتے, لیکن اس چیزوں پر رہے. اور یہی ہونا چاہیے کہ 5 سالہ 10 سالہ ایسی پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ آنے والے کسی معاہدے کو, کسی چیز کو خراب نہ کر سکے. ہمارے تو یہ رواج پڑ گیا, ایک حکومت کو لاتی ہے, کوئی کام کرتی ہے, دوسری حکومت اس کو تباہ کر دیتی ہے. تو ایسا نہ ہو, تو اس کے لیے کہ یہ گرینڈ جو ہے وہ ڈائلاگ کا ایک پروگرام بنایا. لیکن اسے کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کے تھرو پیغام دیا. گوہر خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا جرنلسٹوں کو وہاں ملاقات کر کے, سارے وکلاء کی ایک ٹیم تھی, اس میں ملاقات ہوئی, اور ملاقات کے بعد وہ باہر نکلے تو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ جناب میں ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہوں, تمام سیاستدانوں سے. شاید یاد ہو آپ نے 4-6 مہینے یا 3 مہینے پہلے میں نے ایک ویلا کیا تھا, اس میں کہا تھا عمران خان چوروں ڈاکوؤں سے بھی ملنے کو تیار. تو یہ بات اس وقت سے چل رہی تھی. اب چونکہ وہ سمجھ رہے تھے یہ نہیں ہوگا, اب انہوں نے فیصلہ کر لیا. اب ان پہ جو تنقید کرنے والے مخالفین ہیں, یعنی مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا دوسرے, وہ یہ کہہ رہے نہیں جی عمران خان تانگ آ گئے, عمران خان تھک گئے, عمران خان NRO چاہتے ہیں. لہٰذا وہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ملک کی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاستدان ہاتھ جوڑ کے بیٹھیں, مطلب سر جوڑ کے بیٹھیں, اور سر جوڑ کے بیٹھے گفتگو کریں, ایک مشترکہ لائے عمل بنائیں. اب انہیں یہ راستہ نکالا ہے. اب چاہے وقتی طور پہ ہو, حالات کی وجہ سے انہیں کرنا پڑ رہا ہے, لیکن اب وہ چاروں جو ہے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. جبکہ وہ کہتے تھے میں اداروں سے بات کر سکتا ہوں, میں اصل امپائر سے بات کر سکتا ہوں, میں اصل طاقتور لوگوں سے بات کر سکتا ہوں, میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن ہوں جناب پاجی کوئی تون نیوی ہو گئی ہے, معاملات گڑبڑ ہو گئے. حالانکہ وکلا نے کہا وہ پورا عزم ہے, کوئی معاملات نہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں جیل کاٹنے کو تیار ہوں. لیکن دوسری جانب بشرا بیگم عدالت میں گئی ہیں کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے, بیمار ہیں, ان کی زندگی کو خطرہ ہے. یعنی تضاد بیانی چل رہی ہے, جو معاشرے کی تضاد بیانی وہ وہاں بھی چل رہی ہے اور مسلسل چل رہی ہے. اب ڈائلاگ ہونا ایک تو حکومتی سطح پر کرنا چاہتے ہیں, ایک تو باقاعدہ قومی یکجہتی کے حوالے سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کے 10 سال 15 سال کے پروگرام بنایا جا سکے, یا کم از کم 2 سال 3 سال کا جو ٹارگٹ ہے معاشی خوشحالی کا, جو معاملات کو سیدھا کرنا ہے, اس کے لیے تو بنایا جا سکے. تو اس کا ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی ڈائلاگ کی بات کر دی ہے. اب وہ بات کر دی ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو انہوں نے کہا تھا انٹرنیشنل, وہاں سے بھی انہیں اپنا وکیل, مجھے تھا نا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کی بات کی تھی انسانی حقوق کے خلاف, تو وہاں جو انہوں نے وکیل کیا تھا وہ کہتے ہیں نا سر منڈاتے ہی اولے پڑے, تو وہ جناب چھتر رہنے پہ, کیونکہ وہ وکیل ہے اسی جناب سلمان رشدی تھا سی, تو اس پہ تو سب بار بار بے شمار لانتیں بیچتے ہیں کیوں گستاخ رسول ہے. تو پھر معاملات تو وہاں پہ ہیں, تو اس سے انہوں نے وڈرا کر لیا. انہوں نے کہا ایک نئی لیگل ٹیم بنائی جائے, پھر دیکھیں گے بعد میں. لیکن فی الحال انہوں نے بیک فٹ کھیل لیا, عمران خان نے یو ٹرن لے لیا. اب اگلی بات کریں, اگلی بات ہے پرویز الہی کی, کہ پرویز الہی نے مونس الہی کی گارنٹی دینے سے انکار کر دیا. ہوا کیا ہوا یہ کہ 2 دن پہلے جب ڈولی ڈنڈا کر کے جب ظہور الہی روڈ کی شروع میں, جہاں سے شروع ہوتی ہے نہر کے کنارے, وہیں سے جب پکڑ کے اغوا کر کے لے گئے, اغوا کر کے اٹھا کے زبردستی جس انداز میں بھی وہ سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ لے گئے, اور اس دیگا مشتی کے دوران کہتے ہیں طبیعت بھی خراب ہوئی پرویز الہی کی. اور جو ان کے خاص آدمی تھے, وکیل خاص جناب لطیف کھوسا صاحب, وہ بڑے ڈیوٹیفل آدمی ہیں, وہ ایسا لگا ڈیوٹی دے کے نہ ایسے کہ پڑھا کے چلے گئے. جیسے انہوں نے دیکھا کہ سفید کپڑوں میں لوگ آ رہے ہیں گاڑی کی طرف, گاڑی روک لی گئی, اور آرام نال نکلے تھے بچوں ہو کے, تو دائیں بائیں ہو کر نکل گیا. کیونکہ انہیں پتا, انہیں کسی نے کہا کہ جناب وارنٹ کہاں آپ کے, وہ وکیل تھے, ان کو کہنا چاہیے تھا, قانونی ماہر تھے, لیکن انہوں نے بالکل مداخلت نہیں کی, مذمت نہیں کی, کوئی بات نہیں کی, نہ پرویز الہی کا ساتھ دیا. بہرحال پرویز الہی لے گئے.
اب چند گھنٹوں کے بعد پرویز الہی کی تلاشی شروع ہوئی، یعنی پنجاب گورنمنٹ نے بھی شروع کی، لوگوں نے بھی شروع کی، جرنلسٹوں نے بھی شروع کی کہ گئے کہاں. خیال یہی تھا کہ اڈیالہ جیل کے مہمان ہوں گے. جب اڈیالہ جیل سے رابطہ کیا گیا تو وہاں بھی نہیں پہنچے. پھر پریشانی ہوئی کہ بندہ کتنے گیا. 2 وقت کا 2 ٹائم یعنی وزیر اعلیٰ رہے پنجاب کے اور اہم وزیر اعلیٰ، وہ اچانک غائب ہو گئے. پھر اطلاع ملی کہ نہیں جی ان کو اٹک جیل لے جائے گے. پھر پنڈی اسلام آباد سے اٹک جیل کا کون سا بڑا لمبا راستہ ہے، وہاں رابطہ کیا گیا، انہیں کہ وہاں بھی نہیں آئے. 4 گھنٹے کی مسنگ پرویز الہی صاحب کی. کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کو ایک ایسی لیبارٹری میں لے جایا گیا جہاں ان کا سافٹ ویئر جو تھا وہ اپڈیٹ کیا گیا. تو انہوں نے کہا جناب مائی باپ اسی تے تاڈے ہی ہاں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ تسی تے ساڈے سو، تانوں کی ہویا، ہمیشہ اسی تہاڈی مدد کیتی ہے، تسی ساڈے نال مدد کیتی ہے، تسی ڈیوٹیفل لوگ ہو، تسی یہ کام پایا. کہنے لگے جو نیانا نہیں مانتا جی، تانوں پتہ نوجوانوں کا بس اسی طرح ہی ہے. مونے سلائی نہیں مانتا. انہوں نے کہا مونے سلائی ایک پریس کانفرنس کرے، بیان دے دے کہ ہمارا عمران خان سے تعلق کوئی نہیں، 9 مئی کی مذمت کر دے، ختم. انہوں نے کہا نہیں بھاجی وہ بھی نہیں مانتا تو وہ ماں بھی نہیں مانتی. حالانکہ ماں ان کی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ان کہا ہوا ہے کہ توہین عدالت ہو گئی ہے. یہ ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی کہ رہا کیا جائے تو انہیں درخواست دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ہم ان کے، انہوں نے کہا نہیں کہ میں پرویز جو مونے سلائی کی گواہی اور گارنٹی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ عشق عمران میں بالکل توتے اور وہ جناب اس میں ہے، وہ نہیں ہو سکتا. نہ اس کی ماں ماننے کو تیار ہے. ہاں انہوں نے کہا جی جناب اسی بھی تاڈے خادم، ساڈے وڈے بھی تاڈے خادم، تو تسی ذرا دائیں بائیں ہو کے وڈے چوہی صاحب نال رابطہ کرو کیونکہ ساڈی جڑی گھر والی پہلی اور دوسری دی وجہ نال ناراض ہے، میری دی گل منਦੀ نہیں اور مونس بھی نہیں منਦਾ. لہذا تسی وڈے چوہی نال گل کر کے گل کرو، انہاں دی سسٹر ہے، بھੈਣ ہے انہاں دی، وہ منا لو انہاں نوں. لیکن میری نہیں منتے، نہ مونے سلائی دی میں گارنٹی دے سکتا. میری جڑی گل ہے میں حاضر ہاں جناب، حاضر سروس جناب، میں تہاڈا خادم، میں تہاڈا خدمتگار. تسی ساڈے نال بڑا تعاون کیتا، اسی تہاڈے نال تعاون کرو. لیکن وہ نہیں ہوا. یہی کہ جناب یہ کام نہیں ہو سکتا. اور آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی مان گئے تھے، آصف زرداری صاحب بھی مان گئے تھے اور وہ جا رہے تھے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. لیکن اچانک انہوں نے یو ٹرن لیا اور عمران خان کے پاس چلے گئے مٹھائی کھانے کے باوجود، حالانکہ شوگر کے مریض نے. تو وہاں جا کے انہوں نے جناب سلوٹ مارا کہ عمران خان صاحب میری گرفتاری قبول کرو، اس لیے کہ مونے سلائی نے کیا مینوں کہ بس عمران ہے، باقی سب ہے بھی ہیں. عمران ٹائگر ہے، تو ٹائگر والا ہو، ٹائگر کا زمانہ ہے، ٹائگر کی چال ہی بڑی تیز ہے. تو جناب میں آ گیا تھا. تو وہ والا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے. اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اب پہنچ گئے ہیں یعنی اٹک جیل میں. ان کا باقاعدہ معائنہ میڈیکل کرایا گیا، سب کچھ کرایا گیا. تو اس میں وہ صحت یاب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل انہیں فٹ قرار دیا گیا ہے. لیکن وہاں ان کے چیئرمین بھی موجود ہے، وہ بھی موجود ہیں. چلیں عشق عمران میں شاید وہ کہتے ہیں عاشق مشہور کی ملاقات ہی ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، معاملات کو سدھر جائیں. لیکن فی الحال لگتے نہیں. وہ کہتے ہیں نا آل از ویل پر آل از ناٹ ویل. حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات میں بھی بڑا اتار چڑھاؤ آئے گا. چلیں آنے والے وقت میں آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جیسی بھی ہے اس کا آپ معاہدہ کریں، اس سے اختلاف کریں، اس سے اختلاف کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اپنی رائے کا اظہار کریں اور INN کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.